إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہر قسم کی بڑائی، بادشاہی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جس کے حق میں کتنی بھی تعریف کی جائے، ساتوں سمندروں کو سیاہی میں اور تمام درختوں کو قلم میں اگر تبدیل کر دی جائے اور اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے پھر بھی کم پڑ جائے گی سیاہی، مزید 7 سمندر لائے جائیں پھر بھی اللہ رب العالمین کی مدح و ثنائی نہیں ہو سکتی۔ اس ذات باری تعالیٰ کی تعریف اسی کے مطابق، اور درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبیوں کے تاجدار سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب پر اور پوری امت پر۔ مختصر سے حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان چونکہ رمضان قریب ہے اور رمضان سے پہلے ایک جمعہ انشاءاللہ اور مل سکتا ہے، کیونکہ رمضان غالباً جمعہ کے بعد اتوار یا پیر سے شروع ہونے والا ہے۔ اس مناسبت سے استقبال رمضان کے بارے میں آپ حضرات کو تو بہت سی باتیں معلوم ہی ہیں، مزید کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کر دوں گا۔ تو اس جمعے میں انشاءاللہ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں کیوں آتی ہیں، پریشانیوں کا جو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر قسم کی سہولیات ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کے بارے میں سوچئے، ان کے پاس نہ فین وغیرہ پائے جاتے تھے اور نہ ہی کولر کا بندوبست تھا، نہ ہی اے سیوں کا بندوبست تھا، نہ ٹرین کی سہولتیں تھیں، نہ ایروپلین میں اڑنے کی سہولتیں تھیں، اور نہ ہی گاڑی اور کار وغیرہ کی سہولتیں تھیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی زندگی خوشحال اور بہتر تھی، اور ہم آج یہ کہتے ہیں، آج کے زمانے کے ماڈرن دور کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہمارے باپ دادا بڑی اچھی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آخر یہ بات کہنے پر ہم مجبور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جس قسم کی نعمتیں ہیں، جتنی فراوانیاں ہیں، اتنی ہمارے پاس مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ ہمارے پاس گیس وغیرہ تمام چیزوں کی سہولتیں ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جان کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے، اگر کبھی بلاسٹ ہو گیا تو گھر والوں کی بھی موت ہو جائے گی۔ ہمارے پاس گاڑی وغیرہ کی سہولتیں ہیں، لیکن روڈ میں ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہے، جانیں چلی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت زیادہ برائیاں ہیں، فحشکاریاں ہیں، جس کی وجہ سے رب العالمین کسی بھی موڑ پر ہم پر دشمنوں کو مسلط فرما کر کے ہمارے مال کو چھنوا سکتا ہے، ہمارے جائیداد کو ہڑپ کروا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جتنی بھی مصیبتیں، جس قسم کی بھی مصیبتوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تمام کی تمام مصیبتوں کا سامنا جو کرنا پڑتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو تو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ بے شمار گناہوں کو، بے شمار غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کرتا چلا جاتا ہے
کسی دن رب العالمین ہمیں دشمن کے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہے، پھر اس کا وبال ہم بھگتنے لگتے ہیں، یا رب العالمین ہمیں کسی بیماری کا سپرد کر دیتا ہے، کسی بیماری کے حوالہ کر دیتا ہے، اس وقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری صحت والی جو زندگی تھی کتنی بہتر زندگی تھی، اور ہم نے کتنے برے ایام میں اس کو گزار دیے، صحت کے ایام میں ہم نے کتنے فحش اور برائی کے کام میں لگا دیے۔ اس وقت ہمیں سمجھ آتا ہے جب ہمیں مصیبتوں کا وبال ڈھونا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں پر جس قسم کی مصیبتیں نازل فرماتا ہے اس کے مقاصد ہیں، اس کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد اپنے بندوں کی آزمائش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کچھ چیزوں کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، بھوک دے کر کے، مال و دولت میں کمی دے کر کے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تمام آزمائشیں آئیں گی لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ یاد رکھیے، ہم پر مصیبتوں کے جو پہاڑ نازل ہوتے ہیں، اگر ہم اس پر صبر کر لیں گے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ جو انسان مصیبتوں کو آزمائش سمجھ کر کے سہ لیتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، رب العالمین اس کی وجہ سے اس کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دیتا ہے، کار خیر میں اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے، سلف صالحین سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ بتائیے، اگر ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اوپر جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ آزمائش ہیں یا سزا ہے، تو ہم کیسے جانیں گے؟ تو لہذا تابعین نظام اس بات کو بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، بعد میں اللہ نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دیکھو، اگر آزمائشیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں اور تم اس پر صبر کر لیتے ہو، اور صبر کرنے کا نتیجہ میں یہ ہوتا ہے کہ تم استقامت کے ساتھ پہلے سے زیادہ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو، پہلے سے زیادہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ کے جانب رجوع کر لیتے ہو، تمام گناہوں کو چھوڑ دیتے ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو تم پر مصیبت آئی تھی یہ سزا نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور اگر تمہاری وہی حالت رہی، تم برائی میں اڑے رہے، برے کاموں میں لگے رہے، برے کاموں کو نہیں چھوڑے، تو یہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش نہیں، وارننگ اور عذاب تھا اور سزا تھی۔ لہذا یہ تابعین نظام وغیرہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رب العالمین جو ہم پر مصیبتوں کو نازل فرماتا ہے اس کی دوسری وجہ تنبیہ کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، وارننگ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سمندروں میں فساد مچ جاتا ہے، خشکیوں میں، زمین میں فساد مچا ہوا ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور اس لیے بھی کہ رب العالمین تمہارے کرتوتوں کا تمہیں دنیا کے اندر مزہ چکھائے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے برے کرتوت ہیں، اس کا وبال تمہیں سہنا پڑتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ رب العالمین کی جانب سے ایک آگاہ ہے، ایک تنبیہ ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہیں ضرور بضرور چھوٹے سے عذاب میں جھونکیں گے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ہم تمہیں بہت بڑے عذاب کے حوالے کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم پر جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں یہ آگاہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، یہ تنبیہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، یہ وارننگ دینے کے لیے آئی ہوئی ہیں، اس سے پہلے کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، ورنہ جب موت آ جائے گی اور اسی حالت میں، اسی گناہ کی حالت میں تمہارے اوپر موت واقع ہو جائے گا، تو پھر رب العالمین تمہیں بہت بڑے عذاب کے حوالے کر دے گا، جیسا کہ اللہ نے سورہ سجدہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی تیسری وجہ، ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی تیسری وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو آزمائش میں رکھا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک آزمائش کو سہا، لیکن اسی کے برخلاف ان کی قوم نے 900 سال تک، بلکہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کو ستایا، پریشان کیا،
اللہ رب العالمین نے یکایک ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سب جو سزائیں آئی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین نے قوم سمود کو، قوم عاد کو، جو ان کے گھمنڈ کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے، راہ اعتدال سے ہٹ جانے کی وجہ سے، صراط مستقیم سے بھٹک جانے کی وجہ سے، اور جو لوگ ان کو بھلائی کا حکم دیا کرتے تھے، برائی سے روکا کرتے تھے، ان کے خلاف مورچے نکالنے کی وجہ سے، ان کے خلاف جنگ کرنے کی وجہ سے، ان کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے جو تباہ و برباد فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گناہوں کی پاداش کو سہا ہے، گناہوں کے انجام کو انہوں نے بھگتا ہے، انہوں نے گناہ بہت زیادہ کیے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے صف ہستی سے انہیں مٹا دیا۔ تو یہ تین وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، تین اسباب ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تین مصیبتوں کی، ان تین وجوہات سے کے وجہ سے، اللہ رب العالمین ان تین مقاصد کی وجہ سے رب العالمین ہم پر مصیبتوں کو نازل فرماتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو رسول کا نام بھرنے والے ہیں، اسلام کا لیبل اپنے اوپر لینے والے ہیں، تو ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی وجوہات کو بھی ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر ایک، جس کی وجہ سے رب العالمین ہم پر عذاب کو نازل فرماتا ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم شرعی احکام سے روگردانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہم پر نافذ فرمائے ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کو ہم لے لیتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے لیے پریشان کن معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جو تم کر رہے ہو اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں عظیم رسوائی سہنا ہوگا، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہیں عذاب علیم میں، بھیانک ترین اور شدید ترین عذاب میں جھونک دے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تم کچھ بھی عمل کر رہے ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے صاف اس بات کو بیان فرما دیا کہ دنیا کے اندر جو تمہیں مصیبتوں کو سہنا پڑتا ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، اور دشمن آپ کو کچلتے ہیں، روندتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پوری کتاب پر ایمان نہیں لاتے، بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ نماز ہمارے لیے مشکل ہے، نہیں پڑھیں گے، فجر ہمارے لیے مشکل ہے، نہیں پڑھیں گے، ظہر اور عصر پڑھ لیں گے، مغرب پڑھ لیں گے، عشاء ہمارے لیے مشکل ہے، نہیں پڑھیں گے۔ اس طریقے سے اگر ہمیں پردہ معلوم ہوتا ہے کہ پردہ ہمارے لیے شاید کسی مصیبت کا سبب بن جائے گا، پردہ نہیں کریں گے۔ داڑھی ہمارے لیے کسی قسم کی مصیبت کا سبب بن جائے، ہم داڑھی نہیں رکھیں گے، لہذا اسلامی لباس ہم نہیں پہنیں گے، بلکہ جو ہیرو والے لباس ہیں ویسے ہم لباس پہنیں گے، ویسی ہم کٹنگ کریں گے۔ شوق، بعض چیزوں کو شوق کی وجہ سے انسان اپناتا ہے، اور بعض چیزوں کو ڈر کی وجہ سے انسان اپناتا ہے، بعض چیزوں کو سماج اور معاشرے کی ہیبت، سماج اور معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے لوگ اپناتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو، یہی وجہ ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر رسوائی سہنا پڑ رہا ہے، عذاب سہنا پڑ رہا ہے۔ اس کی دوسری کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے رب العالمین ہمیں مصیبتیں ہم پر نازل فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذکر سے اعراض کرنے کی وجہ سے، جو کوئی انسان میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری زندگیاں تنگ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید، یہ عظیم اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کے بہت سے حقوق ہیں، میں صرف 4 حق کو بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم نہیں کرتے، قرآن مجید پر ہم غور و فکر نہیں کرتے، اور نمبر 3 قرآن مجید کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے، اور نمبر 4 قرآن مجید کے مطابق ہم فیصلے نہیں کرتے، نہ اپنے آپ پر، نہ اپنے لوگوں پر، اپنے معاملات پر ہم فیصلے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے رب العالمین نے ارشاد فرما دیا میرے ذکر سے تم نے اعراض کیا۔ یاد رکھیں ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل فرمایا، ذکر قرآن ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری کتاب سے روگردانی کرے گا،
اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ آج ہماری زندگیاں کتنی تنگ ہے، اگر ہمارے پاس داڑھی ہے تو ہمیں نوکری نہیں ملے گی، اگر ہمارے کپڑے ایسے اور ویسے ہیں تو ہمیں نوکری نہیں ملے گی، ہمیں یہ نہیں ملے گا، ہمیں وہ نہیں ملے گا، ہم مسلمان کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں فلاں نوکری نہیں ملے گی۔ اس قسم کے ہمیں بہت سی مصیبتوں کو سہنا پڑتا ہے، ہماری زندگیاں تنگ ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں آئے دن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں کسی قسم کی کوئی چیز پاس کرانی ہوتی ہے گورنمنٹ سے تو ہمیں ہزار بار سوچنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ پر جو مسلمان کا لیبل لگایا ہوا ہے اور ہم مسلمانی والا کام نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے ذکر سے اعراض کرو گے، میرے ذکر سے منہ موڑو گے، تمہاری زندگیوں کو ہم تنگ کر دیں گے۔ رزق کمانا بھی تنگ، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا نام لینا بھی تنگ، اور اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر کھلے عام نماز پڑھنا بھی تنگ، مسجدوں کی خاطر سفارشیں کرنا بھی تنگ، مسجدوں کے اندر عبادت کرنا بھی تنگ، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمارے لیے آئے دن تنگ بنتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ پردہ کرنا بھی عورتوں کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے کتاب سے منہ موڑا۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا میرے ذکر سے منہ موڑو گے ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اتنا ہی نہیں، آخرت میں ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن وہ انسان کہے گا اللہ میں دنیا کے اندر تو اندھا نہیں تھا، میں دنیا کے اندر اندھا نہیں تھا، کیوں تو نے آج مجھے اندھا کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ فرمائے گا تمہارے پر ہماری قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی تھی، ہماری قرآن مجید کی آیتیں پیش کی جاتی تھیں، لیکن تم اس کے باوجود بھی روگردانی کرتے تھے، اس کے جانب کان نہیں دھرا کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے، اس کو پھیلانے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس طریقے سے تم نے دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو بھلا دیا، اسی طریقے سے آج ہم نے تمہارے آنکھوں کو بھلا دیا، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے تیسری وجہ جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، مساجدوں میں اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے سے لوگوں کو روکنا۔ آج بہت سے ایسے مساجد ہیں جہاں مساجد کے باہر بلیک بورڈ لگا رہتا ہے، بورڈ کہ یہاں پر وہابی کا آنا منع ہے، یہاں پر فلاں لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں فلاں لوگ آ نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اللہ اکبر! اللہ نے ارشاد فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے دنیا کا؟ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ کے گھر میں مساجد کے اندر اللہ کے ذکر کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، اس لیے کہ وہ دوسروں کو مساجد سے روک رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا مساجد سے روکنے کا وبال یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر وفد عبد القیس کا خیمہ لگائے جو کافر تھے، مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے گورنر کو مسجد نبوی کے پلر میں باندھا تھا، مسجد نبوی کے اندر مشرک تھے، کافر تھے۔ آج ہم نے مسلمانوں کو مسجد میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکا، جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا وبال یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر تمہیں ہم سزائیں دیں گے، تمہیں ہم پریشانیوں میں جھونکیں گے، تمہیں ہم کافروں کے حوالے کریں گے، تمہیں ہم دشمنوں کے حوالے کریں گے، تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تم نے ہمارے گھر میں ہمارے ذکر کرنے سے روکا ہمارے بندوں کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اتنا ہی نہیں، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ یہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتے۔ اپنے بیٹے کو کہنے کی بات ہوتی کہہ دیتے ہیں بیٹا نماز پڑھ، لیکن خود نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی سگریٹ آدمی پی رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں سگریٹ پی رہا ہوں، بیٹے تو سگریٹ پینا نہیں، خود تو پی رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے۔ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتا ہے انسان، جس کی وجہ سے رب العالمین پوری قوم کو مصیبت میں جھونکتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے تمہیں نعمتیں دی ہیں،
ان نعمتوں کو تم نے بدل دیا ہے جس کی وجہ سے رب العالمین تم پر عذاب کو نازل فرما رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها. ہم کسی قوم کو جب نعمتوں سے نوازتے ہیں اس نعمت کو ہم کبھی ختم نہیں کرتے, کبھی ہٹاتے نہیں. حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ خود ہٹا دے. یعنی ہماری حکومت جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت کو جس نے گرایا وہ ہمارے ہی لوگ تھے. حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ نے ارشاد فرمایا خود کو جب تک وہ بدلتے نہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ انہیں بھی نہیں بدلتا. جب انسان خود کو بدل دیتا ہے, ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات سے دوری کی, اللہ رب العالمین نے ہمیں دور ہی کر دیا, دشمنوں کے حوالے ہی کر دیا. ہم نے جب ہماری حکومت کے بارے میں فکر نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے حکومت سے ہی ہمیں ہٹا دیا اور پھر دوسروں کو لے آیا. یہ تمام وہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا نعمتوں کو ہم دے دیتے ہیں, نعمتوں کو ہم چھیننے والے نہیں ہیں. نعمتوں کو ہم اس وقت تک نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود اپنی نعمتوں کو خود سے برباد نہیں کرتے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا بھی ہے, سننے والا بھی ہے. تم کیا کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو, کیسی زندگیاں گزار رہے ہو, اور یہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو تم کس کا کہہ رہے ہو, یعنی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کہہ رہے ہو یا غیروں کا دیا ہوا کہہ رہے ہو. لہذا معمولی سی نعمت اگر کسی کی جانب سے کسی کو فراہم ہو جاتی ہے تو انسان اس کے سامنے جھک جاتا ہے, شرک کرنے لگتا ہے, گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کرنے لگتا ہے, اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو, اللہ رب العالمین کی رزاقیت کو, اللہ رب العالمین کی قہاریت کو بھلا دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. جو تم پر مصیبتیں آئی ہیں وہ تمہاری نعمتوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے نمبر 5 جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں ناشکری کرنے کی وجہ سے آتی ہیں, ناشکری کرنے کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنے سال چین و سکون کے ساتھ رکھا, اللہ رب العالمین نے اتنے سال ہمیں قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے مکمل کھلی چھوڑ دے رکھا تھا, اسلام کی تبلیغ کرنے کی ہمیں کھلی چھوڑ دے رکھا تھا, ہمیں نمازوں کے اہتمام کرنے, ہمیں اسلام کا لبادہ اوڑھنے, ہمیں اسلام کا بول بالا کرنے کی اللہ نے کھلی چھوڑ دے رکھا تھا. لیکن ہم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا, اس کو ہم نے غلط طریقے سے اپنے عمل میں لایا. اللہ نے ارشاد فرمایا ناشکری تم نے کی, اس کی وجہ سے تمہیں دنیا کے اندر عذاب دیا گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ایک قوم کی مثال ہم بیان کرتے ہیں, اس قوم کو ہم نے ہر قسم کی اطمینان دے رکھا تھا اور ہر جگہ سے ان کے پاس رزق آیا کرتا تھا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا پھر اس نے ناشکری کیا تو ہم نے اس کو خوف میں ہم نے اسے خوف کا لباس پہنا دیا, ہم نے بھوک کا لباس پہنا دیا, اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے. اللہ اکبر. آج ہم پر خوف کا لباس اللہ رب العالمین نے اڑا دیا. لباس کس کو کہتے ہیں؟ جو جسم سے الگ نہیں ہوتا, جو جسم سے الگ نہیں ہوتا. مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خوف کا ایسا لباس پہنا دیا ہے جس کو مسلمان اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ہم نے ناشکری کی. اللہ رب العالمین نے بہت سارے ہمیں مواقع دیے, اور یاد رکھیے ابھی مواقع گئے نہیں ہیں, اللہ رب العالمین نے ابھی تمام مواقع چھینے نہیں ہیں, ابھی مواقع بہت سارے ہیں. ان مواقعوں سے ابھی فائدہ ہمیں اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. موقع اس وقت تک ہے جب تک رب العالمین کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہو جاتا. یاد رکھیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے یونس علیہ السلام کو جھٹلایا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, اللہ رب العالمین نے ادھر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا. ابھی عذاب آسمان کی جانب سے تقریباً نازل ہو چکا تھا, زمین میں نازل ہونے ہی والا تھا. تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے گڑ گڑانے لگے, اللہ رب العالمین کے سامنے سربہ سجود ہو گئے. اللہ رب العالمین نے اپنے اس عذاب کو اٹھا لیا اور ان پر اطمینان اور چین سکون کو نازل فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہمیں صرف وارننگیں دے رہا ہے, صرف وارننگ ہمیں دے رہا ہے. ہمیں رب العالمین چھوٹے سے عذاب میں بھی جھونکا ہے اس سے پہلے کہ ہم پر بڑا عذاب آ جائے. ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں نعمتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے, یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. اس صحت کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے خاطر لگائیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دی ہے, اللہ کی عظیم نعمت ہے. اس مال و دولت کو اللہ کے راہ میں لگائیے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومنوں کے جان کو خرید لیا ہے جنت کے لیے. ہم نے مومنوں کے جان کو خرید لیا ہے, دو چیزوں کو لیا ہے ہم نے,
مومنوں کے جان اور مومنوں کے مال. لہذا اپنے جان کو اگر اللہ کی راہ میں نہیں لگائیں گے, اپنے مال کو اگر اللہ کی راہ میں نہیں لگائیں گے, تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا سودا بھی نہیں ہو سکتا. جنت کا سودا اسی وقت ہوگا جب تم اپنی جان اور اپنی مال کو ہمارے حوالے کر دو. تو لہذا ہمیں اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے رب العالمین نے ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کیے, ان میں سے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی. ویسے میں 11 نوٹس بنایا تھا لیکن میں 5 ہی بیان کر پائے, 6ٹھا بیان کر رہا ہوں. لہذا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا ہمارے اندر بالکل ختم ہی ہو چکا ہے. یہاں تک کہ گھر کے اندر گھر کا ذمہ دار گھر کے بچوں کی بھی اصلاح نہیں کرتا ہے. اگر کوئی معاملہ آ جائے تو موبائل پکڑا کر رکھ دیتا ہے, جو موبائل میں ٹائم پاس کرو. اسی طریقے سے موبائل ویڈیوز وغیرہ چالو کر دیتا ہے, کیا کہتے ہیں ٹی وی وغیرہ, اناپ شناپ ٹی وی کے چینل وغیرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. گھر کی عورتیں اگر بے حیائی کے کام کر رہے ہیں تو روکتے نہیں ہیں. گھر کے لوگ, اگر کوئی شخص, گھر کا کوئی ممبر, گھر کا کوئی فرد اگر سود پر کوئی کچھ لیا ہوا ہے تو اس کو نہیں روکتے. چل بیٹا تو اچھا کر رہا ہے, اپنی بزنس کو بڑھا, آگے چل, ترقی کر. لہذا اس کو مزید بڑھاوا دیتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. خاص ہم تم پر فتنوں کو نازل نہیں کریں گے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے, بلکہ تمام لوگوں کو فتنے کی لپیٹ میں لائیں گے. معلوم یہ ہوا اگر گھر کا آدمی اصلاح نہیں کر رہا ہے تو باہر کے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی گھر کے آدمی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لوگوں تم بھلائی کا ضرور حکم دیتے رہو, برائی سے روکتے رہو, ورنہ اللہ رب العالمین کا تم پر عذاب آ جائے گا. تم جتنی بھی دعائیں کرو گے ان تمام دعاؤں کو اللہ رد کرتا چلا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر رب العالمین تم پر عذاب کو نازل بھی فرمائے گا. آج ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی کا حکم دینے, برائی سے روکنے کے بہت سارے مواقع فراہم فرمائے. ہاسپٹلس میں جا کر ہم بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں, برائی سے روک سکتے ہیں. لہذا آنے جانے والے مسافروں کو بھی ہم بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں, برائی سے روک سکتے ہیں. سماج اور معاشرے کے اندر ہونے والے لوگوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنا کام اپنے گھر سے شروع کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا تھا. خطیۃ الکبریٰ کو بیان فرمایا, اپنے سب سے محبوب ترین ساتھی حضرت ابوبکر کے پاس رکھا, اپنے بھروسے مند دوست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بات کو رکھا, اور اپنے بھروسے مند غلام زید کے پاس اپنے بات کو رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا چلا گیا. آپ اسی طریقے سے یہ کام بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا اپنے گھر سے شروع کیجئے, اپنے آپ سے شروع کیجئے, اپنے گھر والوں سے شروع کیجئے, اپنے رشتہ داروں سے شروع کیجئے, اپنے پڑوسیوں سے شروع کیجئے. رب العالمین یقیناً اس کے اندر ترقی دے گا. اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب برملا بھلائی کا حکم دیا, برائی سے روکا, لوگ اس پر عمل پیرا ہونے لگے, تو مکمل خوف کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امن و اطمینان کے ساتھ بدل دیا. اسی طریقے سے رب العالمین 1 سال کے اندر ہی, صرف 1 سال کے اندر ہی اگر مسلمان حرکت میں آ جائیں گے, 1 سال تو بہت زیادہ, بہت لمبی مدت ہے, 1 مہینے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین رزلٹ دے دے گا. بہترین رزلٹ اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے گا. اس وقت مسلمان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے, اللہ رب العالمین نے ہم پر اب مصیبتوں کو ٹال دیا ہے. اس وقت آدمی کو احساس ہو جائے گا بھلائی کا حکم دینا, برائی سے رکنا بڑا عظیم کام ہے. اس کو ہم نے ہلکے میں لے لیا ہے, معمولی سمجھ لیا ہے. ہم صرف نمازیں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دے دیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں. ہم نے 5 حج کیا, ہم نے 5 عمرے کیے, ہم نے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا, 10 سال سے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں. اس کا اگر فائدہ اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں تو بھلائی کا حکم دیتے رہیے, برائی سے روکتے رہیے. یہ اسلام کے عظیم ترین پلروں میں سے ایک پلر ہے جس میں اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کی حفاظت فرمائے گا, آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے گا, آپ کے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی, ان کی عزت کی حفاظت فرمائے گا, اور سماج اور معاشرے کو اطمینان میں بدل دے گا اگر آپ چاہیں گے. اگر نہیں تو پھر رب العالمین آپ پر دنیا کے اندر مصیبتوں کو تھوپ دے گا, آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دے گا, دشمنوں کی سرزنشیں آپ کو
سہنی ہوں گی، دشمنیں آپ کو کچل کر اور روندتے ہوئے چلے جائیں گے، ان تمام چیزوں کو آپ کو رو رو کر کے بلکتے ہوئے سہنا پڑے گا۔ 1000 مرتبہ آپ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد کرتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کا کام نہیں کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو میں نے تمام باتیں بیان کی، ان تمام باتوں پر سب سے پہلے تو مجھے، پھر ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہان کی مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ جو دشمنیں ہم پر رب العالمین تو نے مسلط فرمائے، ان تمام دشمنوں کو ملیہ میٹ فرما۔ رب العالمین یا تو ان تمام دشمنوں کے اندر ہمارے معاملات میں ہمارے لیے اور اسلام کے لیے الفت اور محبت پیدا فرما، اور ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔